Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصص القرآن کریم. قصہ قابیل و حابیل کا. قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. دنیائی انسانی میں اضافہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دستور تھا کہ حوا رضی اللہ عنہا سے جڑوا پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے جڑوا بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش ہوا. قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ حسین و خوبرو تھی. اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار گزرا کہ دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو اور اس کی اپنی بہن سے حابیل کی. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش ہوا. معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کے جناب میں پیش کریں. جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق ہوگا. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی. اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنے کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا. حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی رد کر دی. آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا. قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. حابیل نے نرمی اور تقوی سے جواب دیا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے. قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے. ابھی تک نسل آدم علیہ السلام موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا. ایکا ایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کریت کر گڑھا کھودا. قابیل کو لگا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے. قابیل کو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا. اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا. یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی. یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک ابدی سبق ظاہر کرتا ہے. انسان کو کبھی بھی کوئی نیا گناہ ایجاد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی برائی کا کوئی دروازہ کھولنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اس برے عمل کی پیروی کرے گا اس کا گناہ بھی ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں شامل ہوتا رہے گا اور یوں ہمیشہ کی رسوائی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی. گناہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے لیکن نئے گناہ کی ایجاد کرنے والے اس لعنت کا بوجھ اپنے سر پر باندھ لیتے ہیں. قابیل اور حابیل کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور جلن انسان کو نہ صرف دوسروں کی تباہی کا سبب بناتے ہیں بلکہ خود اس کی اپنی بربادی کا راستہ بھی ہموار کرتے ہیں. یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ غصے، تکبر اور حرص کو ایمان اور عقل کی آواز پر غالب نہ آنے دیں. اصل کامیابی دوسروں پر غالب آنے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کی برائیوں پر قابو پانے میں ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد، تکبر اور برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حابیل جیسا صبر، اخلاص اور راست بازی عطا فرمائے. آمین. Please
share, and subscribe to our channel.